بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے تو کہا صاحب آپ نے کلمہ بڑھا دیا، ہم نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، کسی نے گھٹایا ہوگا۔ سرکار کی خدمت میں جبریل امی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمر ہو، تمہاری عمر کتنی ہے بیٹا؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ میرے لال تمہاری عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں۔ جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مسلک لیے پھر رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، جان لو، پہچان لو، سمجھ لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی تم پر ولایت رکھنے والا تمہارا مولا اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور تمہارا تیسرا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے۔ مگر وہ صاحب ایمان ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ نے 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں صلوات پڑھ لے ذرا محمد وعلى محمد۔ بھائی اللہ نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، جو کہتا ہے کہ اللہ مولا ہے وہ صحیح کہتا ہے، اللہ مولا ہے، مگر اللہ مولا نے جسے مولا بنایا اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں جسے مولا بنایا اسے علی کہا جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور جو صاحب ایمان ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد آپ لوگ علی ولی اللہ بھی بولتے ہیں، شیعہ حضرات نے کچھ کلمے میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ویسے تو بات شیعہ سنی کی ہے ہی نہیں، یہ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنا شیعوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ صاحب اتنی بڑی بات کر دی ذرا واضح کیجئے، تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، اور کتاب کا حوالہ ہے اہل سنت، میری جان، میرے بڑے بھائی، ہمارے محترم اہل سنت کے عالم دین جناب محدث ہیں، 350 سال پرانے محدث، ان کی کتاب ہے فرائض الصمتین، علامہ الجوینی۔ وہ فرائض الصمتین کے اس باب میں لکھتے ہیں کہ جب مومن جنت کے پہلے دروازے پر پہنچے گا تو اسے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا نظر آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اچھا مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے تو ہیں آپ۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گردن تو ہلنی چاہیے نا، کچھ تو بات ہو۔ جنت کے پہلے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولیے علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، تیسرے دروازے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، چوتھے دروازے پہ، 8 دروازوں پر یہی لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے۔ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنا لازمی نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو جائے، بلکہ اگر میں نے یہ بتانا شروع کر دیا نا کہ کس نے علی ولی اللہ پکارا ہے، تو یا تو جو پکار نہیں رہے وہ بھی پکاریں گے، یا جو پکارتے ہیں ان سے نفرت کریں گے۔ جنت کے تو 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر کنڈی بھی لٹکی ہوئی ہے۔ اچھا آپ کے دروازے پر بھی بیل لگی ہوئی ہے، آپ کا جب مہمان کوئی آتا ہے اور بیل بجاتا ہے تو ایک آواز آتی ہے نا آپ کے گھر میں، مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔
مگر جنت کے دروازے پر جب کنڈی بجے گی تو اس کا ایک مطلب ہے. اب حدیث سن لیجئے. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. جی سرخ رنگ کا یاقوت ہے، اس کی کنڈی زنجیر لٹکی ہوئی ہے. جی اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حلقہ کہتے ہیں زنجیر کو. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء علی صفائح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الباب، اذا دقت الحلقہ، جب وہ زنجیر در جنت بجنے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا علی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی ویسے ایک بات میں آپ سے واضح کر دوں کہ مسئلہ محبت علی کا شیعوں کا نہیں ہے. اور جملہ بدل دیتا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی اہل بیت کے ذکر میں آ کے بیٹھا ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اہل بیت کے ذکر میں آیا ہے، ذکر اہل بیت کا مہمان ہے. یہ اور بات ہے کہ شیعوں کی تقدیر نسبتاً زیادہ اچھی ہے کہ وہ فرش بچھانے کی توفیق رکھتے ہیں، اور میرے اور بھائی بھی بچھاتے ہیں. میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا. میں نے کہا علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہ استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو کنڈی تو خود بخود بج رہی ہے. یہ تو جو کنڈی بج رہی ہوگی تو علی علی کی آوازیں آ رہی ہوں گی. تو جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو استاد علامہ محمد حسین طباطبائی نے مجھ سے کہا، ان سے کہا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام پکارو گے. اللہ خالق جنت ہے، وارث جنت علی اور علی کے بچے ہیں. جنت کو اللہ نے ریشمی پردوں سے سجایا ہے. تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو میں بھی بولوں گا. اللہ نے جنت کو ریشمی پردوں سے سجایا ہے، اور ان پہ جو نگار بنائے ہیں نا، ان پہ جو نقوش بنائے ہیں وہ علی علی کے نام سے بنائے ہیں. اور سناؤں مولا علی کے بارے میں. ابھی یہ اگر صحرا کے اندر آپ جائیں اور درختوں کے درمیان بیٹھیں اور تیز ہوا چل رہی ہو، تو ہوا جب چلتی ہے تو ایک آواز بنتی ہے جسے شاعر حضرات صدائے سر سر کہہ کے یاد کرتے ہیں. ہوا چلنے سے ایک آواز بنتی ہے، ہوا کی ایک آواز بنتی ہے. جنت میں جب ہوا چلے گی تو جنت کی ہوا کی آواز بنے گی علی علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات کے فضائل کا باب اتنا بڑا ہے کہ اگر میں ساری زندگی علی علی بولتا رہوں اور آپ علی علی سنتے رہیں تو ابھی الف کے علی کے عین سے بھی آگاہی نہیں ہوگی. اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب علی کے فضائل پڑھنے کے لیے جبریل جیسا ذاکر ہو. ہماری کیا حیثیت ہے جب مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے نبی جیسا ذاکر ہو. خود اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات ہو، خود اللہ چاہتا ہے کہ نبی علی کی بات ہو. جبریل سرکار کی خدمت میں بیٹھے تھے. توجہ، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے. سرکار کی خدمت میں جبریل امی علیہ السلام تشریف فرما ہے. سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال. میرے لال تمہاری عمر کتنی ہے؟ 12 سال. آپ کی کتنی عمر ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں. جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مسلک لیے پھر رہے ہیں.
سلمان کا رہبر کمال کے اشتر نعرہ حیدری. توجہ ہے. سرکار نے پوچھا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ. یا رسول اللہ آسمان پر ایک ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال بعد، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. میری اتنی عمر ہے کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. سرکار مسکرائے، فرمانے لگے آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. بھائی فضائل سننے کے لیے ذرا چہروں کا مسکرانا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچان جاؤں گا. اسی اسنا میں علی آئے. علی مولا کو آتے ہوئے دیکھا، میرے مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. علی مولا نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے جیسے ہی اوپر کیا، جبریل کھڑے ہو گئے. ھذہ نجم الذی، یہ جو علی کی پیشانی پہ ستارہ نظر آ رہا ہے یہ وہی ستارہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، رسول، اور وہ جس نے جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. تو 3 ولی، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ. بھائی مجمع بہت بیدار ہے، میرے حساب سے اب مجلس شروع ہو چکی ہے. میرا بیان اب آمادہ ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں. ایک صاحب نے تو کہا صاحب آپ نے کلمہ بڑھا دیا. ہم نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، کسی نے گھٹایا ہوگا. ایک صاحب نے کہا صاحب ایران میں، عراق میں اور بعض جگہ یہاں بھی پاکستان میں علی ولی اللہ کہہ کر آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. کہیں کہیں اور بھی کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اللہ کے بارے میں تو آپ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، علی کے بارے میں آپ 3 جملے بولتے ہیں. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. آپ علی کے بارے میں زیادہ بولتے ہیں. میں نے کہا اگر سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ نے علی کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا ہوتا تو ہم بھی ایک ہی جملہ کہہ کے رک جاتے. اللہ نے بھی تو اس صاحب ایمان کے لیے 3 جملے بولے ہیں، جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ ذکر اس کا زیادہ ہو. اچھا اگر کوئی اللہ تک جانا چاہتا ہے تو اسے کون سا رستہ لینا ہوگا؟ یہ روشن عقیدہ مسلمانوں کا، شیعوں کا، اور الحمدللہ سنی شیعہ اس مسئلے میں کوئی مختلف نہیں ہے. ویسے میں ایک جملہ کہہ دوں یہیں پر، یہ جو مسلکوں کے نام ہیں نا یہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب سے 400 سال پہلے مسلکوں کے نام کچھ اور تھے، اب سے 800 سال پہلے مسلکوں کے نام کچھ اور تھے، آج مسلکوں کے نام کچھ اور ہیں. کچھ عرصے بعد مسلکوں کے نام اور بدل جائیں گے. صرف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے یہ پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے. یہ ساری کائنات اللہ نے 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے. ایک نظریے کو آیات محکمات کہتے ہیں، ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں. ایک نظریے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے اور ایک نظریے کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے. میں اگر آپ کی اور اپنی سادی سیدھی زبان میں بات کروں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت. جی ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو. اچھا یہ بڑی مشکل بات ہو گئی. یہ کیسے ممکن ہے کوئی شیعہ اور وہ حسینی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو؟ حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو اور مظلوم سے پیار کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. حسینی وہ ہے جو ظالم سے نفرت کرے اور مظلوم سے پیار کرے. یہ الف بے ہے اچھے انسان ہونے کے حوالے سے. اگر مجھے اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے نا کہ اچھا انسان کون ہے،
تو پہلی واضح روشن کسوٹی جو علی مولا نے دی ہے، دیکھو کون ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے اور کون ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو وہی علی والا ہے، جو ظالم سے نفرت کرے وہی علی والا ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں بیٹا حسن و حسین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور ہر اس شخص کو نصیحت کر رہا ہوں جس تک میری یہ نصیحت پہنچے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ یا علی یا علی